سری لنکا سے آئی لڑکی پاکستانی لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو کر مجبوراً طور پاکستان آ گئی. پھر یہ اس نے مجھے بتائی تھی آپ شادی کر لوں گی میرے کے ساتھ. میں نے اس وقت ان کی پکچر بھی نہیں دیکھی تھی جب میں نے ان سے شادی کے لیے پوچھا تھا. بات سٹارٹ کیسے ہوئی تھی؟ میسنجر کے ساتھ فرینڈشپ پہلے بنی تھی. پہلے ان کا مذہب اور تھا تو یہ بات ان سے میں نے پہلے بھی کی تھی. جب بات ہوئی تو میں نے کہا میں شادی کروں گا لیکن آپ کو مسلمان ہونا پڑے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول. اس ایک سال کے دوران یہ آنا چاہتی تھی پاکستان میں لیکن ان کو ایمبیسی والے ویزا نہیں دے رہے تھے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ سب کی ہوسٹ ماریہ برکت اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیشنل ٹی وی. جی ناظرین، میرے ساتھ ایک انتہائی انٹرسٹنگ جوڑا موجود ہے. سری لنکا سے آئی لڑکی پاکستانی لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو کر مجبوراً طور پاکستان آ گئی. تو ان کی ملاقات کیسے ہوئی، بات چیت سٹارٹ کیسے ہوئی، ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. میں ٹھیک ہے. میں کیا نیم ہے آپ کا؟ میرے نام شفنا شکیل. شفنا شکیل. تو پہلے کیا نیم تھا آپ کا؟ مدھوکا اونتی. مدھوکامتی. جو شفنا شکیل، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی بات سٹارٹ کیسے ہوئی یا آپ کی ملاقات کیسے ہوئی، کس اپلیکیشن؟ فیس بک کی اپلیکیشن کے ساتھ ہو گئی تھی. فیس بک کی اپلیکیشن ہاں کے جی. ساتھ ہوئی تھی. تو بات سٹارٹ کیسے ہوئی تھی؟ میسنجر کے ساتھ فرینڈشپ پہلے بنی تھی. اچھا، اس کے بعد پہلے بنی تھی. ہاں جی. تو کیا آپ کو ان کی سمجھ آتی تھی لینگویج یہ وہ جو بولتے تھے؟ مجھے یہ پہلے انگلش کے ساتھ تھوڑی تھوڑی باتیں کر لیتی تھی. ہاں. پھر یہ اس نے مجھے بتائی تھی آپ شادی کر لوں گی میرے کے ساتھ. ڈائریکٹ بولا تھا شادی کر لو گی؟ ہاں جی، ڈائریکٹ یہ پوچھی تھی شادی کر لوں گی. میں نے اس وقت ان کی پکچر بھی نہیں دیکھی تھی جب میں نے ان سے شادی کے لیے پوچھا تھا. پکچر بھی نہیں دیکھی تھی؟ تو پھر کیسے پوچھا تھا اور کیسے آپ کو بس وہ ویسے میں جیسا آپ کو بتایا کہ اسکول چھوڑا تھا تو شاپ پر میں بیٹھتا تھا، ویسے ہی میں میسج فیس بک کو دیکھ رہا تھا تو آگے نام آیا تو میں نے ویسے ہی نام. کیا نیم تھا وہ آئی ڈی کا؟ مدھو کا میرے خیال میں لکھا ہوا تھا صرف. تو میں نے میسج کیا کہاں سے ہیں آپ، تو انہوں نے کہا سری لنکا سے. 2-3 میسج ہوئے تو دوسرے دن ہی میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا کیا آپ مجھ سے شادی کرو گی. میں نے بائی دا وے ایک ویسے ہی سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا مجھے سوچنے کا ٹائم دو 2 دن کے لیے. تو انہوں نے 2 دن بعد پھر مجھے کہا کہ ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم نے تقریباً 1 سال تک آپس میں بات کی تھی. 1 سال تک بات کی تھی میسج پر. اس 1 سال کے دوران یہ آنا چاہتی تھی پاکستان میں لیکن ان کو ایمبیسی والے ویزا نہیں دے رہے تھے. وہ کہتے تھے کہ آپ کے ساتھ اگر آپ کا کوئی چاچو یا ابو جان جائے تو پھر آپ جا سکو گی پاکستان میں، کیونکہ پاکستان کے حالات وہ بہت ہی خراب ہوتے ہیں تو آپ وہاں پہ نہیں جا سکتی. پھر آگے کیا ہوا؟ یہ ادھر نہیں آ سکی، پھر کیا ہوا؟ تو پھر میں نے اپنا آئی ڈی کارڈ پاسپورٹ بنوایا. تو میرا آئی ڈی کارڈ جو تھا وہ بھی بننے میں کافی ٹائم لگ گیا تھا، تقریباً 6 ماہ تو لگ گئے ہوں گے یہ سارا کچھ مجھے ڈاکومنٹس بنواتے ہوئے. تو پھر جب میرے ڈاکومنٹس کلیئر ہوئے پھر میں نے ان کو کہا کہ میں آ رہا ہوں. تو یہ اور ان کا ماموں اور ان کی نانی آئی تھے ایئرپورٹ پر. ان کے پیرنٹس نہیں؟ ان کے پیرنٹس ہیں لیکن وہ ایگری نہیں تھے. وہ چاہتے تھے کہ آپ سری لنکا میں کسی سے بھی شادی کر لو، جس کا نام آپ لوگے ہم اس کے ساتھ آپ کروا دیں گے، لیکن آپ نے پاکستان میں نہیں کرنی کیونکہ وہ ایک غلط ملک ہے، کیونکہ باہر سب نہ بری نظر سے دیکھتے ہیں. تو پھر جب آپ نے ان سے نکاح کیا تو یہ ان کا ریلیجن وہی تھا یا پھر یہ مسلمان ہوگی؟ نہیں، پہلے ان کا مذہب اور تھا تو یہ بات ان سے میں نے پہلے بھی کی تھی. جب بات ہوئی تو میں نے کہا میں شادی کروں گا لیکن آپ کو مسلمان ہونا پڑے گا. تو انہوں نے گھر والوں سے بات کی اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایگری ہیں تو میں مسلمان مذہب کو ایکسیپٹ کروں گی. تو پھر اس کے بعد وہاں پر ہم گئے کولمبو کے ایک مدرسہ میں، وہاں سے ہم نے لیٹر ایشو کروایا اور پھر نکاح کروایا. اس کے بعد تو کتنا عرصہ آپ ادھر سری لنکا میں رہے؟ سری لنکا میں گیا تھا 1 ماہ کے لیے، 1 ماہ کے ویزے پر. لیکن وہاں پر جب گئے تو وہ ویزا جو ان کا لیٹر ایشو کروانا تھا نا وہ کافی لیٹ ہو رہا تھا. اس کے لیے انہوں نے 6 مہینے کا ٹائم مانگا تھا، لیکن 6 مہینے میں نے ان سے کہا کہ بھائی 6 مہینے میں نہیں رک سکتا، تو آپ اس طرح کریں کہ 1 ماہ میں کچھ کر دیں. تو وہ مولوی صاحب کوئی اچھے تھے، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں آپ کی پرابلم کو سمجھ رہا ہوں تو میں آپ کا نا لیٹر بنواتا ہوں. لیکن پھر بھی 1 مہینہ نہیں 2 مہینے لگے تھے. جب میں ویزا ایکسٹینڈ کروانے کے لیے اپنا گیا نیکسٹ مہینے کے لیے تو وہ وہاں پہ جو آدمی بیٹھا تھا ماموں نے کہہ دیا کہ آپ اس نے یہ شادی کرنے کے لیے یہاں پہ آیا تو آپ اس کا کائنڈلی ویزا نا ایکسٹینڈ کریں. تو وہ بھائی غصے میں آگے اس نے کاغذ میرے اس طرح اٹھا کے پھینک دیے کہ میں آپ کا ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہوگا، آپ پاکستان جائیں دوبارہ اور پھر ویزا لے کر پھر آئیں. کیوں غصے میں کیوں آ گئے؟ وہ شاید اس بات سے متفق نہیں تھا کہ آپ ایک مسلمان ہیں اور یہاں پہ شادی کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اس نے اس لیے ویزا ایکسٹینڈ نہیں کیا. پھر وہیں پر ایک سیکورٹی گارڈ تھا، اس کو ہم نے کچھ پیسے دیے تو اس نے ہمیں ویزا ایکسٹینڈ کروا کے دیا تھا 1 ماہ کا. تو آپ کی فیملی مان گئی تھی اس رشتے کے لیے؟ جی میری فیملی ساری راضی تھی، ابو بھی اور امی بھی. تو ان کے تھوڑے سے پرابلم تھے، ان کے امی ابو کا نہیں مان رہے تھے، میرے سب راضی تھے. تو پھر آپ شادی کے بعد دوبارہ گئے سری لنکا ان کو لے کے؟ جی 1 بار گئے تھے.
ایک بار گئے تھے ہاں جی. تو ابھی یہ اسلام کے دائرہ میں آ چکی ہیں. ہاں جی، اسلام کے دائرے میں ابھی. ماشاء اللہ. تو ابھی آپ مجھے کلمہ سنا سکتی ہیں؟ جی. لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. تو ابھی آپ ہماری وہ آج کل آئی ہیں نا لڑکیاں اور 8 مارچ ویمنس ڈے، تو ان کو کوئی سبق دینا چاہیں گی، کوئی پیغام ان کے لیے؟ جی. ویسے تو دینا جہاں میرے جسم میرے مرضی ہے، ان لڑکیوں کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں آپ کی نہیں ہے یہ جسم، یہ آپ کو اللہ پاک دیا تھا، اور آپ سر پہ دوپٹہ کر لے اور مسلمان مان. جی، یہ آئی ہوئی سری لنکا سے ہماری بھابھی، انہوں نے آپ کو کتنا پیارا سبق دیا. یہ آپ کا جسم نہیں ہے، نہ ہی آپ کی مرضی چلے گی. آپ کو اللہ پاک نے یہ جسم دیا ہے، نہ ہی آپ اپنی مرضی سے پیدا ہوئی تھی، نہ آپ مریں گی اپنی مرضی سے. سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوگا. آپ کو اسلام نے عزت دی ہے تو چاہیں آپ اسلام کے دائرہ میں ہی رہیں. اب ہم پوچھیں گے ان سے کہ اور کیا سبق دینا چاہیں گے ان لڑکے لڑکیوں کو جنہوں نے آج کل کی محبت کو مذاق سمجھ کے رکھ دیا، ٹائم پاس بنایا ہوا ہے. کیا سبق دینا چاہیں گے ان لڑکیوں کو؟ اور تو ویسے ٹائم پاس اور جو کن کے لیے کر لیتی ہے وہ نہ کر لو. آپ شادی نہ کرنا چاہتی ہو، نہ ٹائم پاس کر لو، نہ جوک کر لو کسی کے ساتھ. وہ اچھی بات نہیں. شادی کرنے کی ہے تو تابات کر لو اور گھر والوں منا کے شادی کر لو. اور آپ کیا سبق دینا چاہیں گے؟ تو میں بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ یہ جو ایک دوسرے کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، یہ غلط بات ہے. آج آپ کسی کی عزت کے ساتھ کھیلیں گے تو کل آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا، کیونکہ یہ ہمارے اسلام میں یہی لکھا ہوا ہے کہ جو آج آپ کرو گے وہ کل آپ کے ساتھ لازمی ہوگا. تو جس طرح میں چاہتا ہوں کہ میں نے شادی کیا، حالانکہ وہ غیر ملک تھا، میں نے جا کے وہاں پر شادی کی، تو آپ بھی اسی طرح کریں. جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ شادی کریں، ورنہ یہ فضول کی باتیں اور محبت کا نام کو بدنام مت کریں. ماشاء اللہ. بہت اچھی بات کی ہے انہوں نے کہ اپنی محبت کو نکاح کا نام دیں اور انہیں اپنا ہم سفر چنیں، نہ کہ ان کے ساتھ ان لڑکیوں کے ساتھ کھیلیں، نہ لڑکے لڑکیوں کے ساتھ کھیلیں. ابھی آپ کچھ آپس میں بات کریں اپنی لینگویج میں، ان کو بولیں، ان کو سمجھ آتی ہے؟ ہم کیا ہوتا. ابھی آپ جو بول رہی ہیں، ابھی آپ مجھے مطلب کہ کچھ بول رہی ہوں، مجھے ڈانٹ رہی ہوں یا مجھے کوئی گالی دے رہی ہوں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آئے گا نا. ابھی آپ نے بولا کیا ہے؟ میں نے بولا تھا آپ کھانا کھا لیا. آپ کو سمجھ آئی تھی انہوں نے کیا جی، اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ کیا کھایا آپ نے. شروع میں یہ کچھ ایسا ہی ورڈز استعمال کرتی ہوں گی تو آپ کو سمجھ آئی ایسے؟ ہاں جی. نہیں، ویسے میں وہاں پہ 7 ماہ رہا بھی ہوں، تو جو ان کی سمجھ مجھے آدھی آ جاتی ہے، لیکن بولنے میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہوتی ہے. تو ان کو آپ کی سمجھ آ جاتی ہے؟ میری سمجھ تو ان کو پوری آ رہی، بول نہیں رہی اردو آپ کے ساتھ. ابھی کچھ اور بولیں ان کو. مما آٹا آتے رہے. کیا بول رہی ہیں؟ کیا کہا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی. مما آٹا آتے رہے. پتہ نہیں، آپ یہ دوسری بار لفظ ہی وہ کہتے ہیں جو مجھے آتا ہی نہ ہو. اچھا یہ بتائیں، جب آپ کا جھگڑا ہوتا ہوگا کسی بھی چھوٹی سی بات پہ تو یہ آپ کو کچھ بول دے، مسکرا کے بول دے، تبھی تو آپ خوش ہو جاتے ہوں گے، لائک مجھے کچھ بول رہی ہے، مجھے کچھ پیار سے بول رہی ہے. نہیں، وہ تو جب اپنا غصہ نکال لیتی ہوں گی نا بات بات میں. اگر ہمارا پہلی بات ہے جھگڑا ہوتا نہیں، اگر کوئی جھگڑا ہو بھی جائے تو یہ کچھ بھی نہیں کہتی، چپ کر کے بیٹھی رہتی. اگر میں کچھ برا بھلا بھی کہہ رہا ہوں تو پھر بھی یہ چپ کر خاموش ہو کے بیٹھی رہتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر میں نے کوئی بات کی تو ہو سکتا ہے کہ معاملہ آگے بڑھ جائے، تو اس وجہ سے یہ چپ ہی کر خاموش ہو کے بیٹھ جاتے. میں اکثر ان کو کہتا ہوں کہ آپ بولیں، کوئی بات تو مجھے کریں، مجھے بھی پتہ چلے آپ کیا چاہتے ہیں، پھر بھی خاموش رہتی ہیں. ماشاء اللہ کتنی اچھی بیوی ملی ہے آپ کو. جی بالکل، میں تو ان کی پہلے بھی تعریف کرتا ہوں اور اب بھی کروں گا. ماشاء اللہ. جی ناظرین جانی آپ نے ان کی سٹوری، انہوں نے اپنی محبت کو نکاح کا نام دیا، نکاح میں لائے اپنی محبت کو ان کے ساتھ. وہ چیٹنگ وغیرہ نہیں کی، وہ کچھ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے پیار کو پا کیا، اپنے نکاح میں لائے، اپنا ہم سفر چنا. ٹھیک ہے، تو آپ بھی اپنی محبت کو، یہ آج کل کے جو لڑکے لڑکیاں آئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم پاس کرتی ہیں، ایسا بالکل مت کریں. اور انہوں نے اتنا اچھا پیغام دیا ان لڑکیوں کو جو بولتی ہیں میرا جسم میری مرضی، ان سے سیکھیے. اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.